سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ اور آپ فرعون کے پاس جاؤ، اور فرعون کے پاس جاؤ، وہ جو ہے طغیانی میں مبتلا ہو گیا ہے، وہ طغا جو ہے ہو گیا ہے، طغیان میں مبتلا ہو گیا ہے، ایروگنس میں جو ہے مبتلا ہو گیا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، پھر فرمایا گیا فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى۔ پھر بات یہ فرمائی گئی ہے کہ اس کے تعلق سے بات یہ ہے کہ وہ طغا میں تو مبتلا ہوا ہے، وآثر الحیات الدنیا، یہ بات جو ہے بہت ہی یونیک اور اسپیسیفک ہے، اور اس فلسفے کو تھوڑا سا یہاں پر سمجھ لینا ٹھہر کر ضروری ہے۔ حیات دنیا میں یعنی اس نے اس دنیا کی زندگی کو پریفر کر لیا ہے، یہاں یہ آرگومنٹ دیا جا رہا۔ آپ دیکھیں، ایک طرف یہ بات کہی جا رہی ہے، ٹیرنی کی بات کہی جا رہی ہے، ظلم و زیادتی کی اور فرعونیت کی مثال جو ہے دی جا رہی ہے کہ ٹائرنٹ بن گیا ہے، جابر ڈکٹیٹر جو ہے انسان بن گیا۔ دوسری طرف یہ بات کہی جا رہی ہے، اس کا ریزن یہ دیا جا رہا ہے حیات دنیا میں اپنے آپ کو ملوث کر دیا۔ اب اس کو جو ہے پر ٹھہر کر سمجھنے، دیکھیں، حیات دنیا میں ملوث ہونے کا اب تک کے جو مطلب یا عام طور پہ جو مطلب آتا ہے کہ جب بھی یہ بات آتی ہے تو دنیا کی لذتوں میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ملوث کر لینا، یہاں کی چکا چوند میں، عیش و آرام میں، عشرت میں، لکشریز میں، لسٹ میں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق مٹیریلزم سے، کہ آپ کو ظاہری چیزیں اور ظاہری جو ہے وہ چیزیں دکھیں، آپ ان کے پیچھے بھاگیں۔ لیکن یہاں جو معنی آیا ہے وہ معنی جو ہے حیات دنیا، پھر کہا گیا، لیکن یہاں حیات دنیا جو ہے اس کو بہت کلیئرٹی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں حیات دنیا میں ملوث ہونے کا مطلب ہے پاور کے اندر انڈلجنس۔ دیکھیے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا، دو ڈیفرنٹ پرسنالٹی ٹریٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ جو آدمی جو ہے وہ دنیا کی لذتوں میں اپنے آپ کو ملوث کرتا ہے، دنیا کی عیش و آرام، عشرت اور مٹیریلزم میں اپنے آپ کو ملوث کرتا ہے، تو وہ ایک چیز ہوتی ہے لذت، اور دوسری چیز ہوتی ہے نشہ۔ دونوں میں فرق ہے، لذت میں اور نشے میں فرق ہے۔ اب اس کو بھی سمجھ لیں، پاور جو ہوتا ہے وہ نشہ ہے، وہ لذت نہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ لذت کیا ہے؟ یہ لذت وہ ہوتی ہے دنیا کی، وہ یہ ہے کہ مٹیریلزم والا جو انسان ہوتا ہے وہ کیریکٹر کے اعتبار سے، پرسنالٹی ٹریٹ کے اعتبار سے ویک آدمی ہوتا ہے، ایک ویک پرسنالٹی ٹائپ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو پرسنالٹی ٹائپ ہوتا ہے، جو پاور لونگ ہوتا ہے، یہ بہت سٹرونگ پرسنالٹیز ہوتی ہے۔ ان کو دراصل میں دنیا کی چیزوں کی بہت لذت نہیں ہوتی ہے، لیکن پاور کا نشہ ہوتا ہے، پاور کا ایروگنس ہوتا ہے۔ یہ بہت سٹرونگ پرسنالٹیز ہوتے ہیں، اور اسی لیے وہ انگریزی کا مشہور جو ہے جملہ بھی ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، یعنی کہ پاور جو ہے انسان کو کرپٹ کر دیتا ہے، لیکن ایبسولوٹ مکمل اختیار انسان کو مکمل طور پر جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے، وہ اس کو کرپٹ کر دیتا ہے۔ تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بشری لذتوں میں مزہ نہیں آتا، بلکہ ایسی شخصیات کو پاور میں مزہ آتا ہے، اور اس کا آخرت سے کیا تعلق ہے؟ اب دیکھیے، وہ کڑی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے۔ دیکھیے، جو سائیکولوجی آف ٹائرنی ہے نا پوری، وہ اس نتیجے میں پیدا ہوتی ہے کہ جب ایسا انسان آخرت کا مکمل طور پر منکر ہو جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی اب یہ زندگی ہے، جو کچھ بھی یہاں ہونا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی آفٹر لائف نہیں ہے، کوئی جو ہے اس کا پنشمنٹ آنے والا نہیں ہے، اور پوری طرح سے وہ پاور جو ہوتا ہے وہ اس کو کنزیوم کر لیتا ہے، تو وہ اس کو انجوائے کرتا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور بعد میں اس کو پریزرو کرنے کے لیے ہر حد تک جاتا ہے کہ میرا یہ پاور یہ برقرار رہے، یہ نشہ میرا برقرار رہے۔ اس کو مینٹین کرنے کے لیے انسان کسی حد تک جاتا ہے، یہ انسانی بہت بڑی کمزوری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے جو ہے بڑا لطیف یہاں اشارہ دیا، قرآن نے کہا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس نے اپنے آپ کو یہ دنیا کی زندگی میں ملوث کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاور کا نشہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی احتساب اس کا نہیں ہونے والا ہے، اس کی کوئی باس پرس جو ہے ہونے والی نہیں، اس کے اس پاور کو کوئی چیک کرنے والا نہیں، تو اس کو ایکسیکیوٹ کرتے رہنا ہے، اس کو اپنا کنٹرول برقرار کرتے رہنا ہے،
اور اس کو کسی حال میں اپنے آپ کو جو ہے اسی حالت میں مینٹین کرنا ہے تاکہ وہ اس چیز کو انجوائے کرے، تو ایسا آدمی جو ہے پھر ظلم پر آمادہ ہو جاتا ہے اور کسی بھی حد تک جو ہے وہ ظلم میں جانا جو ہے وہ شروع کرتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے